یہ دستک ہے آپ کے، ہمارے اور ہم سب کے ذہنوں پر۔ آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو وقفے کے بعد۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے جو گفتگو کی اس کا ریویو آپ کو میں دوں ضرور کہ آج کا پروگرام دستک جو ہے وہ دھرنا 2014 کے حوالے سے، اور اس کے مین کردار تحریک انصاف ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ رشید صاحب باکمال سیاستدان لاجواب سروس کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ ان کو دستک میں دیکھیں گے، شیخ رشید صاحب کو بھی، اور ہم ان سے بھی ضرور بات چیت کریں گے۔ شیخ صاحب، وعدے ہوتے رہتے ہیں، 64 سال ہو گئے سنتے چلے آئے، ٹھیک ہے نا، اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑے کلیمز ہوتے ہیں، ٹال کلیمز ہوتے ہیں، اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو کہ ہوتا چلا آیا۔ آخر طاہر القادری صاحب کو کیوں پھر اسی بات کے اوپر جو ہے وہ رگڑا دیا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ عام انسان جب وعدہ کرتا ہے تو اگر وہ وعدہ خلافی کرے تو لوگوں کی اس سے توقع نہیں ہوتی۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، ان کا صبح اٹھتے موقف اور ہوتا ہے، رات سوتے وقت موقف اور ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک ایسا بندہ جس کے پیچھے ایک نسل پروان چڑھی ہو اور ایک نسل اس کی فکر لے کے چلی ہو، خاندانوں کے خاندان اور کنبوں کے کنبے اس کے پیچھے چل رہے ہوں، اور اگر وہ کسی موقع پر یہ نوٹ کریں کہ اس کے بیانات کے اندر تضاد ہے، بظاہر تضاد لگے، تو پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ اور یہ سوالات میرے نہیں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے یہ سوالات ہیں۔ منہاج القرآن کے ڈاکٹر محمد علی، جن کے گھر میں منہاج القرآن کا قیام عمل میں آیا، آپ 80 کی دہائی کی طرف چلے جائیں تو وہ 7 بندے جو منہاج القرآن کے ممبر بنے وہ بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، فاؤنڈر ممبرس میں سے کوئی ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ناظم اعلیٰ ابتدائی بنے تھے ڈاکٹر شجاع الرحمان، وہ بھی نہیں ہے۔ رہی قباسی کو کیا کہیں گے؟ رہی قباسی دیکھیں نا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف کے ساتھ غلام اسحاق خان، مین اسپوکس پرسن ہے اس وقت، وہ مین اسپوکس پرسن ہے پھیٹ کے۔ ہاں جی، وہ اس کا کردار ایسے ہی ہے۔ اور ایسے لوگوں نے ہی قیادت کو خراب کیا ہے۔ قیادت دیکھیں، ایک نظریہ جو لے کے چلا ہے وہ کوئی اپنے پاؤں پہ آسانی سے کلاڑی نہیں مارتا، اس لیے میں الزام قیادت کو نہیں دیتا۔ اور انہوں نے ایک مشن لے کے وہ چلے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن میں کچھ ہوگا تو لے کے چلے ہیں نا، کوئی اپنے پاؤں پہ کیسے کلاڑی مارے گا؟ لیکن یہ وہی معاملہ ہے کہ جو لوگ ارد گرد کے ہوتے ہیں وہ کانا پھوسیاں ایسی کرتے ہیں کہ جی حضور ہم سے زیادہ آپ کا وفادار کوئی نہیں ہے، جو ہم کریں گے، جس طرح آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ قیادت کو اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ، آپ نے وعدہ معاف کی جو گواہی بات کی ہے، وہ ان ایسے لوگوں سے بعید نہیں ہے کہ کبھی یہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ دھرنے کے دوران ایسی سپیچز ہوئی ہیں، ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، منہاج القرآن نے جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تو ہوا ہے، سادھوکی کا واقعہ رپورٹ بھی نہیں ہوا۔ سادھوکی میں وہ جو ہے رات کی اندھیرے میں وہ چیزیں ہوئی ہیں کہ جنہیں سن کے میں ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسے خوفناک مناظر وہاں پہ میرے دوست نے پیٹرول سٹیشن پہ کھڑے ہو کے دیکھے اور اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ میں وہ بتا نہیں سکتا آپ کو، اور وہ ویڈیو کسی چینل پہ چلانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ رات کا وقت تھا اور وہ میڈیا کی نظر سے یہ سارا معاملہ دور رہا۔ میں نے آواز اٹھائی ہے کہ کم از کم آپ اس کی FIR تو درج کروا دیں، کسی نے آج تک FIR درج نہیں کروائی۔ اور پھر وہ موصوف جن کا آپ نے نام لیا، جب وہ گئے ہیں گجرانوالہ میں تو لوگوں نے کہا بھائی یہ آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں، اس کی تو آپ نے FIR درج نہیں کروائی۔ تو پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں FIR درج کرواؤں گا، اور آج پھر کئی ماہ گزر گئے، ابھی تک کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ یہاں پر میں آپ سے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی بھی ضرور بات کروں گا کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے لیے ان کا ایک میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ایک کلپ ہے ہمارے پاس ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی تصاویر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شہیدہ ہیں جن کو شہید انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ شازیہ مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں آپ، مرحومہ تنزیلہ امجد ہیں، مرحوم انقلاب، ان کو شہید انقلاب کہا جا رہا ہے سب کو، غلام رسول صاحب ہیں، محمد عمر صدیق صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں، محمد عاصم حسین ہیں،
حکیم صفدر حسین ہیں, شہباز مصطفیٰ ہیں, رضوان خان ہیں اور خاور رانجھا. یہ 10 لوگوں کی تصاویر ہیں. ٹوٹل اس سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں. شہادتیں پہلے دن کم ہوئی تھی, پھر بعد میں زیادہ ہو گئی. پہلے تو میں یہ ماڈل ٹاؤن کے جتنے شہداء ہیں اور جتنے مخلص کارکنان ہیں ان کو میرا سلام. سلام تو یقیناً ہر اس شہید کو ہے جس نے قوم کے لیے. یہ لوگ بڑے مخلص تھے, بڑے اخلاص کے ساتھ یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے. بلکہ آپ نے یہ جو تصاویر دکھائی ہیں اس کے اندر سے وہ عاصم ہے لڑکا جس کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا. اس عاصم کو رات میرے خیال میں 10:30-11 بجے پولیس نے گرفتار کیا تھا, اور 40 بندے تھے جن کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی لوکل تھانے کے اندر. اور پھر انہیں منہاج القرآن کے جو ناظم اعلیٰ ہیں وہ چھڑا کے لائے صبح تقریباً 8:30 بجے. اور یہ جو بیچارہ ہے جب یہ وہاں پہ منہاج گراؤنڈ کے اندر آیا تو پولیس کی گولی کا جو غالباً دوسرا یا تیسرا نشانہ بنا ہے وہ یہ عاصم تھا. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ہوا. جب یہ نے پکڑ کے لے کے گئی پولیس تو اس وقت تو یہ تھا کہ پولیس کے اوپر جواب بند, جب پولیس بھی زیادتی کرے گی تو لوگ پتھراؤ تو کریں گے. منہاج القرآن کا کیا فالو اپ ہے ان کے اوپر؟ مائنڈ سازی تو کی جاتی ہے, جیسے ہر تحریک کرتی ہے مائنڈ سازی تو ظاہر ہے. اس واقعے کے بعد ٹھیک ہے میڈیا میں تمام باتیں آ گئیں, میڈیا نے فالو اپ دے دیا, ایف آئی آر کٹ گئی, انکوائری شروع ہے. اس کے بعد ایف آئی آر کہاں کٹی جی؟ ایف آئی آر تو جب درج کروانے کا قانونی ٹائم ہوتا ہے 48 آور کے اندر وہ کوئی بھی درج کروا سکتا ہے. پولیس کی نائلی, کیونکہ پولیس کی ملی بھگت تھی, انہوں نے تو ایف آئی آر درج کرنی ہی نہیں تھی. وہ تو قاتلوں سے ملی ہوئی تھی, یا ان کے اوپر قاتلوں کا اتنا دباؤ تھا کہ پولیس تو کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی. لیکن جو مظلوموں کے وارث تھے انہوں نے ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ فیصلہ ہونے میں کہ کس پر اعتبار کریں اور کون جا کے ایف آئی آر درج کروائے, بھائی اس کے اوپر ہفتوں لگ گئے. اس ساری صورتحال کو اگر میں سم اپ کرتا ہوں, ماڈل ٹاؤن واقعے کو سم اپ کرتے ہیں, تو اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اس کیس کا, اور تحریک منہاج القرآن کا یا پاکستان عوامی تحریک کا کیا اسٹینڈ ہے؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر منہاج القرآن نے گھر بیٹھ کے شور و غل کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا, لیکن انہوں نے اس ساری جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد اس کو مان لیا ہے. جیسے عمران خان صاحب نے جے آئی ٹی رپورٹ کو مان لیا اور کہہ دیا ہے کہ بے شک غلط ہے یا درست ہے, لیکن ایک کمیشن کا فیصلہ ہے اور وہ اس کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح منہاج القرآن نے اپنے گھر بیٹھ کے بہت واویلا کیا کارکنوں کا جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیکن اس کو کسی پلیٹ فارم پہ چیلنج نہیں کیا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ شہداء کا بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ پاکستان سے باہر بیرون ملک جا کے, لنڈن میں اجلاس کر کے, آپ جا کے چلے جائیں گے ڈینمارک میں, وہاں پہ آپ ایک کانفرنس کر لیں گے دہشت گردی کے خلاف, ناروے میں جا کے کانفرنس کر لیں گے, تو اس سے شہداء کا بدلہ کیسے ملے گا؟ شہداء کا بدلہ لینے کے لیے تو آپ نے پالیسی دی نہیں ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے. آپ نے دھرنے اتنے پھیلا دیے کہ وہ سمٹ ہی نہیں رہے. آپ کہاں وہ دھرنے پھیل گئے, وہ ان کا کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے. لوگ حیران اور پریشان ہیں. اس دفعہ جا کے کسی نے بھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ تک نہیں کیا. کیوں؟ ٹھیک, عمران خان کا اور ڈاکٹر صاحب کا آپس میں کیا گھٹ چھوڑ تھا؟ یہ تو کس کو کیا ملنا تھا؟ پرانے دوست ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, بہت دھرنے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. اس جو کمپیکٹ ڈیل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں, جو چیز میں الزام تو لگاتا نہیں ہوں, کبھی بھی الزام نہیں لگاؤں گا. پھر وہی بات کہ میں نے ایک زندگی کا ایک حصہ دیا ہے. دکھ بھری داستان تو مجھے ان کے رویوں پہ ہے, وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو رویے ہیں وہ انقلابی نہیں ہیں. انقلابی رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہہ دی جائے وہ کر کے دکھائی جائے, جو بات کہہ دی جائے وہ کر کے دکھائی جائے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو طیب اردگان ہیں, ان کے جو شیخ ہیں, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ایسے حالات کے اندر جب زمانے میں فساد زیادہ ہو جائے, شر انگیز قوتیں حد سے زیادہ ہو جائیں اور سچ سننے والا کوئی نہ ہو, تو ایک مرد حق کے رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ جیل کی کوٹڑی ہوا کرتی ہے. اور اگر ہم جیل جانے سے ڈر جائیں تو انقلاب نہیں آتا.
انقلاب بڑے وہی بڑے لاتا انقلابی ہے لیڈر ہیں. جو اپنے منڈیلا اصول کی پہ بات قائم کرتے ہیں رہے. تو وہ پوری زندگی وہاں رہے. یہ ہم اگر اس طرف نکل جائیں گے تو ہم اپنے پروگرام کے وقت کو کھو دیں گے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے, جس حوالے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انفارمیشنز پوری قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں. ریسنٹلی ایک نیا کورس لانچ ہوا ہے ٹیررزم کے خلاف, کریکولم لانچ ہوا ہے. آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں امن کی تربیت دے رہے ہیں, کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کس کی تربیت دے رہے ہیں ہم؟ امن کی تربیت دے رہے ہیں. کون دے رہا ہے؟ جو سارا دن گالیاں دیتے ہیں, جو اختلاف رائے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا نہیں ایک تماشا بنا ہوا ہے, وہ شخص جس نے آپ کو زندگی کے 27 سال دیے, جس کے ہاتھوں میں آپ نے ملینز پاؤنڈ جو ہے وہ گٹھا کیا, جو آپ کو فنڈز دیتا رہا, جب اس نے احتساب کی بات کی, جب اس نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پیسے آپ نے لیے ہیں مجھے یہ شک ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیسے صحیح جگہ پہ استعمال نہیں ہوئے, ان کے اوپر غبن ہوا ہے, فراڈ ہوا ہے, لوگ کھا گئے ہیں. 22 کیرٹ سونا تھا, 18 یا 8 کیرٹ کا کر کے کسی اپنے کو بیچ دیا گیا, اور آپ نے اس کا جواب دینے کی بجائے, انکوائری کرنے کی بجائے, انکوائری کے نام پہ تماشا کیا ہے. انکوائری انٹرنل آڈٹ کرنے والا وہ بندہ ہے جو آپ کا بغل بچہ ہے, کیا اس سے آپ انصاف کی امید کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ایک تماشا ہے. سچ بات کوئی سننا نہیں چاہتا. کہا جاتا ہے کہ ہم سچ سنیں گے, ہماری جو مزاج ہے وہ بڑا جمہوری ہے, لیکن جمہوری مزاج کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب کوئی سوال کرے. سوال تو پہلی دفعہ ہوئے ہیں, اس سے پہلے تو ہم ہاں کرتے تھے, سر جھکا کے بیٹھتے تھے, اور سوال بھی بڑے مؤدبانہ کیے ہیں کہ یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ قوم کا سوال ہے, آپ کے ہزاروں فالورز کا سوال ہے, اور میں بطور صحافی یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جواب آپ اپنی مرضی سے دیجئے, لیکن جواب کے بدلے میں گالیاں دی گئیں, ماں بہنیں کی گئی. آپ کو اس بات کون سا دہشت گردی کے خلاف نصاب پیش کیا جا رہا ہے؟ انتہا پسندی تو اپنے گھر کے اندر ہے, اس کو ختم کرے. وہ انتہا پسندی آپ کے گھر میں پال رہی ہے, آپ سوال سننا گوارا ہی نہیں کرتے. کوئی بندہ آپ کو انٹرنل ذریعے سے ای میل کرے, آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے, آپ جواب ہی نہیں دیتے. دیکھیں یہ وہ سٹوری ہے جو آپ کے اینڈ کی ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے اینڈ کی سٹوری ہے. اس کو ہم نے کوشش کی تھی, رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی, ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی ہمارے پاس اس کے اندر وہاں سے آنے پہ تیار نہیں ہوا. لیکن کیونکہ قوم کو حقائق بتانا بہت ضروری ہوتا ہے, فالوورز کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس طرف کس طریقے سے کہاں ان کو لے جایا جا رہا ہے. کیا آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی ان کے اپنے اندر کوئی تبدیلی آئے گی, ان کے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی, یا یہ ہمیشہ کی طرح ہو گیا آگے بڑھو چھوڑ دو, یا رویوں میں کی سختی ایسی رہے گی؟ یہ تو کب سے ہو رہا ہے. 89 میں یہ حلف دیا گیا تھا کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. 92 میں کہا گیا کہ رجوع کر لیں گے. 98 میں پھر کہا گیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے. 2002 کے اندر جو اب انتخابات ہوئے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا بیٹا جو ہے وہ جنگ سے حسن اعظم طارق کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا, اور 16,000 ووٹ ملے تھے انہیں, 16,000 ووٹ ملے تھے 70,000 کے مقابلے میں. اور گجر خان سے میرے خیال میں شاید 7,000 ملے تھے, یا اس سے بھی کم ہے جو گجر خان میں ملے تھے خود ڈاکٹر صاحب کو. لاہور میں تو وہ ظاہر ہے ان کا ڈیفرنٹ معاملہ تھا. ابھی ریسنٹلی اور جی ابھی اگلی بات کہ وہ انتخابات جب ہوئے تو سننے والی بات ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر جب گئے ہیں تو اسمبلی کے اندر تھوڑا سا عرصہ بیٹھنے کے بعد جب کینیڈا کی نیشنلٹی, کینیڈا پہ موو ہونے والے تھے, کینیڈا 2005 میں موو ہوئے نا, تو 2004 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی کو ایک چارج شیٹ پیش کی تھی. وہ چارج شیٹ بڑی سننے والی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو الزام دیا جاتا ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر سکے, سیاستدانوں کو کام کرنے کا موقع کب دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ تو امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے. یہ کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان تو ایک مورا ہے, سیاستدان بھی ایک مورا ہے. اس اسمبلی کے اندر کوئی ایشو ڈسکس کرنے ہی نہیں دیا جاتا, کوئی ایشو ڈسکس نہیں کرنے دیا جاتا. اور یہ اسمبلی صرف ایک انگوٹھا چھاپ لوگوں کی ہے. انہوں نے پرویز مشرف پہ بڑی تنقید کی اور تمام برائیوں کا, دہشت گردی کے بڑھنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فوجی حکومت کے لیے یہ سوال ہے
کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی زیر نگرانی ان کے نیچے یہ دہشت گردی کیسے پروان چڑھ رہی ہے. دہشت گرد تنظیمیں انہیں کالا دم قرار دے دیا جاتا ہے لیکن عملی طور پہ وہ ساری موجود ہیں, وہ نام بدل کے پھر آ جاتی ہیں اور سب کو قبول ہے. انہوں نے اس پوری اسپیچ کے اندر کہا کہ یہ اسمبلی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, فضول ہے, یہاں پہ بیٹھنا فضول ہے. پھر وہ آج دھرنا ختم کرنے کے بعد اسی اسمبلی کا دوبارہ حصہ بننے کے لیے, یہ میں نہیں کہوں گا اپنا حصہ لینے کے لیے, دوبارہ حصہ بننے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا. وہاں پہ دیکھیں سکھر میں کیا ہوا ہے, شرمناک شکست, 2000 ووٹ بھی نہیں ملے. باقی جو 10,000 تھے وہ تو اس کینڈیڈیٹ کے اپنے تھے نا. ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے کونسلرز کے حوالے سے, اس میں بھی پیٹ کو بہت ہی عبرتناک, ان کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن میں کیا کیا ہے, میدان مار لیا ہے نا, جیت گئے ہیں. پی ٹی آئی کا قیام عوامی تحریک کے 6-7 سال بعد ہوا تھا. آج وہ ملک کی دوسری بڑی طاقت ہے. صوبے کے اندر انہوں نے اپنا لوہا بنوایا ہے. میں عمران خان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا, برملا کہہ رہا ہوں. عوامی تحریک کے لاکھوں فالوورز ہیں, اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے. مذہبی فالوور ہے, نظریاتی فالوورز نہیں ہے. نہیں, وہ نظریاتی, وہ مذہب کا جو نظریہ ہے, میں اس کا ابھی میں آج بھی فالوور ہوں. میں جماعت اسلامی کا فالوور نہیں ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کا فالوور ہوں. میرے گھر میں بکس پڑھی ہیں, میں ان کا نظریہ ہے, انہوں نے عقیدہ دیا, سب فالوور ہیں ان کے. لیکن دیکھیں نا, سیاست کے اندر اگر آپ مزاج یہ بنا لیں کہ وہی مولانا صاحب ہیں, انہیں بولے کل آپ نے ٹائی پہن کے آنی ہے, عوامی تحریک بن جائے گی. انہیں کہیں جی آج آپ نے سوٹ نہیں پہننا, سرخ رنگ کی ٹوپی پہن کے آنی ہے, منہاج القرآن بن جائے گا. اس طرح تو طریقہ کار, اس طرح انقلاب نہیں آتا نا. انقلاب کا طریقہ کار مستقل مزاجی سے آتا ہے. آپ سیگریگیٹ کریں اور ڈومینز سیپریٹ رکھیں کہ یہ 2 سیپریٹ ڈومینز ہیں, ان کے اندر ہم نے چلنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کمان کریں گے سیاست میں اور یہ لوگ ہیں جو مذہب کے اوپر گائیڈ لائن دیتے رہیں گے. دھرنے کا وڈرا سودے پہ ہوا تھا یا عوامی خواہشات تھیں اس کے اندر؟ دیکھیں, وہ دھرنے کا اختتام مجبوری بن گئی تھی. 4 سپٹمبر کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس دھرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس سے فیصلہ ہو گیا تھا اس دھرنے سے کچھ نہیں ملے گا, اور پھر وہ مجبوری رہ گئی تھی کہ بس اب ختم کرنا ہے. کوئی نہ کوئی تو ذریعہ بن گیا یا بننا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے موقع سے فائدہ لیا, اس کو اچھا بہانہ مل گیا دھرنا ختم کرنے کا. ان کی بدقسمتی یہ کہ ایسا کوئی سانحہ پیش نہیں آیا. اور جو سٹوری ہے کہ ان کی ایک اچھی خاصی بڑی رقم کے ساتھ سودا ہوا. اس کا جواب دیتے ہوئے جب بھی آپ سوال کریں تو پتہ نہیں کیوں ذمہ دار تھر تھرا جاتے ہیں, کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. کتنی حقیقت ہے؟ میں الزام نہیں لگاتا, نہ میں نے الزام لگایا ہے, لیکن میں نے سوال ضرور پوچھا ہے کہ خاموشی بلا وجہ نہیں ہوتی. ایک اور دھرنے کی بات میں نے یہ بات کہی تھی سب سے پہلے, یہ میں نے نیوز بریک کی تھی کہ رحیق عباسی اینڈ کمپنی کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے, اور میری اس بات کے 2 دن بعد ایک عوامی اسپیچ کے اندر کارکنوں کو کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہے, غلط خبر ہے. وہ جا رہے تھے اور ملاقات ہو گئی. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا وہ رحیق عباسی یا دوسرے لوگ کسی کیا کہتے ہیں سبزی منڈی میں جا رہے تھے, کھانے پہ جا رہے تھے جہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی کھاتا ہے اور یہ بھی کھاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ, تو اچانک ملاقات ہو گئی. پھر آپ نے یاد ہوگا کہ ایک انٹرویو کے اندر رانا ثناء اللہ نے ان کی حقیقت کھولی کہ وہ تو طے شدہ ملاقات تھی جس کا میں نے اشارہ دیا تھا. تو وہ طے شدہ ملاقات جب آپ نے ڈیل کرنی نہیں ہے تو کیا آپ یہ توقع لے کے گئے تھے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ آئیں, ہم آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ درج ہے, آپ کہہ دیں کہ ہاں میری گردن کاٹو. کس توقع کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ لیکن ڈیل ہوئی. نو کمنٹس. قوم کو حقائق بتاتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو روکنا نہیں چاہیے, بتا دینا چاہیے. جس کے ساتھ آپ نے زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے, جو بندہ اس تعلق کی حیا نہیں کرتا, میں اس کو اچھا دوست نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم جاری رکھیں گے اور چاہیں گے کہ مزید ان سے کچھ نہ کچھ انکشافات, کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور آپ تک پہنچا سکیں کہ جس کی روشنی میں آپ کو یہ طے کرنا آسان ہو
اور آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو کہ آپ کے ساتھ کس کس طریقے سے کیسے کیسے رنگ دکھائے جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے کس کس کو نوازا جاتا ہے. قیادت کی بات کرتے ہیں ہم اگر، تو جو دوسری نیکسٹ قیادت ہے، یعنی جو انقلاب ایک آیا ہے، ٹھیک ہے، انقلاب سے آگے کہاں تک پہنچ گیا ہے، کس کس کو کیا کیا ملنا شروع ہو گیا ہے، صاحبزادے ملوکیت کی طرف جا رہا ہے یہ سب کچھ. منہاج القرآن کے ایک ناظم اعلیٰ ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا پروفیسر محمد رفیق، اور ان جیسا کوئی نفیس آدمی میں نے بہت زندگی میں کہا. ان سے پہلے بھی ایک ناظم اعلیٰ تھا، وہ بھی ایسے تھے، اور بھی کئی ڈاکٹر صاحب بھی ایسے تھے، شجاع الرحمان صاحب بھی، مگر یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے دینا کی سبزی منڈی میں بس کا انتظار کرتے دیکھا ہے، پبلک بس پہ ٹریول کرنی. اور ایک ناظم اعلیٰ وہ ہے جو بلٹ پروف گاڑی کے اوپر چلتا ہے گارڈز کے ساتھ، اور ایک ناظم اعلیٰ وہ جو میرپور والی ٹرانسپورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تاکہ میرا کرایہ بچ جائے اور وہ پیسنجر کے ساتھ سفر کر رہا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو غالباً 1996 میں یا 86 میں، ابھی سن صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے، اور انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا جو میرے پاس موجود ہے. ایک لیٹر مجھے بھی ملا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ تحریک کے اندر مشاورت نہیں ہوتی، مشاورت کے نام پہ بلایا جاتا ہے اور بلا کے امپورٹڈ ڈیسیژن سنا دیا جاتا ہے. یہ میرا خود تجربہ ہے. آڈٹ کبھی ہوا نہیں، یہ بات سننے والی ہے. ڈیسیژن سنا دیا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا قیادت کو کہ آپ اپنے بیٹے کو لائن میں لگا دیں، اگر اس کے اندر اہلیت ہوئی تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ قیادت کرے گا اور ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں کبھی زندگی میں معاویہ نہیں بنوں گا، وہ یاد رکھیں. اور ہمیں بو آ رہی ہے. پھر 2002 میں اچانک CWC کی میٹنگ ہو رہی تھی تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. صبح اعلان ہو گیا کہ سپریم کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے، اور سپریم کونسل کا جو صدر ہے وہ صاحبزادہ صاحب، بڑے صاحبزادہ صاحب، انہیں بنا دیا گیا ہے. پھر ایک فیڈرل کونسل کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا جو ہے سپریم کونسل کا وہ صدر تھے، اور فیڈرل کونسل کا صدر جو ہے وہ انہیں بنا دیا گیا. چیئرمین سپریم کونسل وہ تھے، بڑے صاحبزادے. اور پھر یہ جو فیصلہ ہے اس کی، تو اس وقت میجر انوار علوی جو بڑا متنازع کردار ہے، اور میں نے جب وہ عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل تھے تو میں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ ایجنسیوں کا نمائندہ ہے، ایجنسیوں کے اشارے پہ چلتا ہے. میں نے آواز اٹھائی تھی، گو وہ آواز نہ سنی گئی، بڑا وقت لگا، پھر سن لی گئی اور وہ فارغ ہو گیا. لیکن یہ جو موجودہ ناظم اعلیٰ ہیں، انہوں نے صاحبزادگان کے تا حیات سپریم کونسل کا صدر اور فیڈرل کونسل کا صدر ہونے کی توثیق اس کمیٹی نے کی ہے. جو موجودہ ناظم اعلیٰ ابھی جو ہے وہ فارغ کر دیے گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر ہم سنتے ہیں تو جو کلیکٹیو اس کا ویو آتا ہے وہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ فنڈز کے حوالے سے جو ہے اس کی کوئی نوٹیفیکیشنز نہیں ہے، اس کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے، کبھی آڈٹ نہیں ہوا اس کا، یا کبھی اس کو پراپر اینگل سے دیکھا ہی نہیں گیا. کیونکہ جتنی بھی پوسٹیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف من پسند افراد کو دی جاتی ہیں. تو وہ آپ دیکھیں، اگر آپ کی شکل اچھی ہے، ہائٹ اچھی ہے تو عہدہ اس کے مطابق ملے گا، اور اگر آپ پبلک فگر ہیں تو عہدہ اس کے مطابق ملے گا. لیکن جو احتساب کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو 27 سال گزر گئے، میں دیکھتا رہا ہوں، آواز اٹھاتا رہا ہوں، مگر کسی ٹی وی چینل پہ میں نے کبھی نہیں کہا. اور پھر وہی بات کہ میں ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ چونکہ ان کی خدمات ہیں، اعتراف ہے مجھے، لیکن ان کے جو نیچے بندے ہیں وہ ایسے طریقے سے انہوں نے اس پوری تحریک کو جکڑا ہوا ہے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گوادر پورٹ میں پلاٹس بیچے ہیں. گوادر پورٹ میں جب مشرف کا ساتھ دیا گیا تھا ریفرینڈم کے اوپر، تو اس کے بعد جو ملا تھا نا گوادر پورٹ میں جو اسکیم ملی تھی، تو اس کے اندر وہ بڑے، ہاں جی. لیکن احتساب کرنے والے کون ہیں منہاج القرآن کے اندر؟ احتساب کرنے والے آپ فائنڈ آؤٹ کریں، آپ کا چینل فائنڈ آؤٹ کرے، احتساب کرنے والے مسعود عثمانی کراچی سے وہ کون ہیں؟ وہ ان کے مریدوں میں شامل. ایکسٹرنل کوئی ٹیم تو ہے ہی نہیں ہے جس نے آج تک آڈٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے بالکل کچھ سوال کروں گا. ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو کیا انصاف مل سکے گا؟ کوئی آنسر.
لے کے کون دے گا؟ جن کے لیے انہوں نے جانیں دی، جن کے در و دیوار کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانیں دی، وہ کیا انہوں نے کوئی پلان دیا ہے؟ پاکستان سے آتے ہوئے کوئی پلان رکھا ہے کہ یہ ہم نے ماڈل ٹاؤن شہداء کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہمارا پلان ہے اگلا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ نٹ شیل میں دھرنا فلاپ ہونے کی کیا وجہ تھی؟ مس مینجمنٹ، کوئی تیاری نہیں تھی، ایون کہ مطالبہ نمبر 1 کیا تھا وہ نہیں پتا تھا۔ مطالبات کی لسٹ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارا پرائم مطالبہ ہے، یہ ہمارا سیکنڈری ہے، لسٹ بڑی رکھی جاتی ہے، پھر اینڈ پہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ ہماری آخری شرط ہے، اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نہیں تھا۔ وہ جو راتوں کو پیام لے کے آتے تھے، میں ان کے بارے میں کہتا رہا کہ یہ کسی کے ایجنٹ ہے، کسی سابق صدر کے ایجنٹ ہے، اور وہ آپ کو غلط خبریں دیتے ہیں۔ جی ایم ملک، میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، کئی مرتبہ ہوئی ہے بات۔ میں نے کہا تھا یہ خبریں جو آپ کو دے رہے ہیں غلط خبریں ہیں۔ 4 سپٹمبر کو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ چلے جائیں گھر، یہ لوگ غریب ہیں، مخلص لوگ ہیں، ان کی قربانی اللہ قبول کر لی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کیسے رنگ لے کے آئے گا۔ یہ الگ بات کہ وہ جو لوگ جنوبی پنجاب سے آئے تھے 80% پیڈ ان لوگوں کو، وہ پیڈ لوگ تھے؟ نہیں پیڈ نہیں تھے، وہ لوگ تو خلاص سے آئے تھے، لیکن فالوورز کو دھرنے نے مار دیا، اور جو کسر رہ گئی تھی وہ سیلاب نے ان کی نکال لی۔ لیکن عمران خان سیلاب زدگان کے پاس گیا ہے، بہت اچھا ہوتا اگر عوامی تحریک کی قیادت بھی اس موقع پر ان کے درمیان ہوتی اور ان کی مدد کر رہی ہوتی۔ آخری سوال، لنڈن ٹرپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ موجودہ لنڈن ٹرپ اس وقت جو UK، کیا ایک مرتبہ پھر کوئی سوال ایک چھوڑے جا رہا ہوں، ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک وقت تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سوال یہ تھا، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کی قیادت امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ لسٹ پہ ہے، ہٹ لسٹ سے فٹ لسٹ کا سفر کیسے طے ہوا؟ وہ جد و جہد جس کے بارے میں آپ کے پاس انٹرویو ہونا چاہیے معید پیرزادہ کے ساتھ، میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں، وہ انٹرویو ہوا تھا، اس کی CD نمبر ہے 448، اور 4 دسمبر 2004 کو انٹرویو ہوا تھا، اور CD نمبر 448، یہ سن لیں کیونکہ وہ بڑی دیر سے اپلوڈ ہوا ہے سوشل میڈیا کے اندر، وہ اپلوڈ 5-6 سال بعد ہوا تھا۔ وہ پروگرام میری نظر سے گزرا ہے جس میں انہوں نے، ہاں جی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی کٹ پتلی ہے، یہ حکومتیں، یہ کٹ پتلی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنگ ان کی ہے، سازش ہو رہی ہے، اور اب ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی جا رہی ہے، اور لوگوں کو وہم ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف شاید ایک اکیلی آواز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو آواز انتہا پسندی کے خلاف اٹھائی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے، جو کلیکشن کی ہے حدیث پاک کی، یہ ایک یونیک ہے، بڑا کام ہے، لیکن یہ آواز سب سے پہلے ترکی سے اٹھی، اس وقت یہ آواز اٹھی جب ان کا فتویٰ بھی نہیں آیا تھا۔ بالکل ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے شاہد صاحب، کیونکہ وقت کی حصار میں ہوتے ہیں ہم، وقت ہمارا، بہت باتیں ہیں، آپ نے وہ دکھتی رگ پہ جب ہاتھ رکھا ہے تو پھر آپ کے پاس سننا بھی آپ کو چاہیے تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ تنگی دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور پروگرام میں بالکل بلائیں گے۔ ہاں، میں اس کے اندر ان کے پازیٹیو کام بھی اجاگر کروں گا، بہت سے پازیٹیو کام ہیں۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ نیگیٹو پازیٹیو پہ ہم نے جو حقائق ہوتے ہیں وہ بیان کرنے ہوتے ہیں، حقائق قوم تک پہنچانے ہوتے ہیں، اور اس کی ججمنٹ ہمارے ویورز نے کرنی ہوتی ہے، قوم نے ویورز کرنی ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ تک یہ ضرور کہوں گا کہ دستک میں مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ تک وہ سٹوریز پہنچا سکیں، وہ حقائق پہنچا سکیں جو کہ ریالٹی بیسڈ ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں جو بھی بات کی جاتی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے یا کسی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض ہے تو یقینی طور پہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اور پھر اپنا پوائنٹ آف ویو اور اپنا اوپینین بھی دے سکتا ہے۔ آج کے پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا feedback@hidayat.tv پہ۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان شاہد جنجوا صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، دامن وقت میں کمی تھی، اس وجہ سے ہم انشاءاللہ اس کا ایک پروگرام اور رکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی کچھ لوگ موجود ہوں تاکہ پھر آپ
प्रॉपर जवाब हो सके। नाज़रीन, इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते 10 तक में फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक अपने गिरद नवा का, अपने अजीज़ व अक़ारब का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दस्तक है आपकी, हमारी और हम सब के ज़हनों पर। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं।